ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي بالسماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. برادران ایمان، حسینی کردار اور یزیدی کردار کے زیر عنوان جس سلسلے گفتگو کو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چوتھی قسط ہدیہ سماعت ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی جس آیہ کریمہ کو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، وہ آیہ کریمہ صاحبان ایمان کو ولایت و محبت اہل بیت کے حصار میں داخل ہونے کا حکم دے رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کی شرپسندیوں اور اس کے حملوں سے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی دعوت بھی دے رہی ہے، اور آخر کا ٹکڑا اس آیہ کریمہ کا باقاعدہ طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم لوگ آپس میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں۔
اور کسی کا تذکرہ جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ان سے ذرا بچ کے رہیے گا، بظاہر یہ آپ کے دوست لگتے ہیں لیکن یہ دوست ہیں نہیں، بلکہ ان کے سارے کام دشمنی والے ہیں۔ تو ایک عام انسان جو دوسرے انسان کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ اپنی انسانیت کے تقاضے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بتا دیا جائے کہ کون اس کا دوست ہے اور کون اس کا دشمن ہے۔ تو وہ خدا جو انسان کی ماں سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا دشمن ہے۔ یہاں پر پہلے حصے میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سلم سے مراد ولایت بھی ہے، ولایت کے معنی دوستی کے بھی ہوتے ہیں، یعنی خداوند عالم آیت کے پہلے حصے میں دوستوں سے آشنا کرا رہا ہے اور دوسرے حصے میں دشمنوں سے آشنا کرا رہا ہے، اور صاف صاف یہ کہہ رہا ہے انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا بہت ہی آشکارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، یہ دشمن ہے، اسے پہچانو۔ لہٰذا ہمارے یہاں ایک پورا چیپٹر بنایا گیا دشمن شناسی کا، دشمن کو پہچاننے کا، کہ ہم دشمن سے آگاہ رہیں، دشمن کو پہچانیں، دشمن کے حربوں سے واقف رہیں۔ میں نے تقریباً مجھے یاد آتا ہے کہ 7-8 سال تقریباً ہو گئے، ایک پورا عشرہ صرف اسی عنوان سے پڑھا تھا، انسان اور انسانیت کا ازلی دشمن شیطان، یعنی شیطان کے اوپر پورا عشرہ پڑھا تھا، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا۔ اگر آپ مزید شیطان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ اسے سن سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف 2-3 چیزیں اشارہ کروں گا کہ وہ ہمیشہ دوست کے لباس میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے خطوات سے ہوشیار رہنا۔ خطوات یعنی وہ بہت ہی دبے پاؤں آتا ہے، اتنا شریر ہے، اتنا شریر ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ کب وہ داخل ہو گیا۔ آپ اسے اپنا دوست سمجھ رہے ہوں گے، آپ اسے اپنا ہمدم سمجھ رہے ہوں گے، آپ اسے اپنا ہم نفس سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ گناہ انجام دلوا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ فرار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کی ان شرپسندیوں کی شکایت روز محشر بھی کریں گے، اور خداوند عالم جب ان سے سوال کرے گا کہ تم نے یہ گناہ انجام دیا، تم نے فلاں اطاعت کو چھوڑ دیا، تو وہ فوراً کہیں گے معبود تو نے بھی تو ایک کو کھلا ہوا چھوڑ رکھا تھا نا، وہ ہمیں بہکاتا تھا۔ تو وہ عدالت دنیاوی عدالت نہیں ہے جہاں آپ پیسے دے کے ججمنٹ بدلوا دیں، وہ عدالت خدا کی عدالت ہے، وہاں کوئی ججمنٹ بدلے گا نہیں۔ جیسے ہی آپ شکایت کریں گے شیطان کی، یہ روایتیں میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی آپ شیطان کی شکایت کریں گے ویسے ہی خدا شیطان کو حاضر کرے گا، ہاں بھائی آؤ، تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، یہ تمہارا نام لے رہا ہے کہ تم نے اسے میری اطاعت سے روکا۔ توجہ فرمائیے گا، تم نے اسے میری اطاعت سے روکا، یہ تو میری اطاعت کرنے، یہ اچھا خاصا صبح اٹھ گیا تھا، یہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ تم نے اسے نہیں پڑھنے دیا، تم نے کیا کیا؟ تو شیطان وہاں پر، یہ ساری روایتیں، شیطان روز محشر یہ کہے گا کہ معبود میں نے تو صرف ایک وسوسہ کیا تھا۔ بہت توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے تو صرف ایک وسوسہ کیا تھا۔ وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو خدا نے بہت پاور دے رکھی ہے، بہت ہی اسٹرانگ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بہت ہی نارمل، اس کو ایزی لیجئے، لیکن ایزی لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے شر سے محفوظ خود کو سمجھیے، نہیں، شر سے محفوظ مت سمجھیے، لیکن آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ طاقت ہے، طاقت واقت کچھ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس کے پاس اتنی سی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی سی طاقت بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سجدہ لے کے بھاگ جائے، اتنی سی طاقت بھی نہیں ہے نا۔ شیطان کے پاس اتنی سی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو وہ آپ کی سجدہ اٹھا لے، حالانکہ مدینے میں میری اٹھا لی تھی کسی نے۔ یعنی جو کام شیطان بھی نہیں کرتا وہاں کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمام دشمن
طاقت بھی خداوند عالم نے اس کو نہیں دی ہے. آپ وضو کر رہے ہو آ کے ٹوٹی بند کر دے, نہیں ہے ہی نہیں, اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تھوڑا سا آپ لوگ آگے بڑھ جائیں. ماشاءاللہ سے آج شروع ہی سے مجمع اچھا خاصا ہے, تو وہ میرے سامنے لوگ آ جائیں تو زیادہ مجھے بھی اچھا لگے گا گفتگو کرنے میں. مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کو خداوند نے کوئی طاقت نہیں دی ہے کہ ہاں یہ بہت بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس کو صرف عمر دی ہے, صرف لمبی عمر دی ہے اس کو. میں بالکل ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اس کا کر دوں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی شیطان کے یہاں 2 اولاد پیدا ہوتی ہے. یعنی ہر انسان پہ جیسے 2 فرشتے رہتے ہیں ویسے ہی وہ بھی اپنی 2 فوج جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر. ہر انسان سے ڈریے مت, ہر انسان کے اوپر نہیں. اسے معلوم ہے کہ بہکانا کس کو ہے, اسے معلوم ہے. دیکھیے یہ پھر روایت یاد آ گئی مجھے تو روایت بار بار یاد آتی ہے نا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص گیا, جانے کے بعد کہنے لگا, میں ایک روایت آلریڈی سنا رہا ہوں, اس کو اسٹاپ کر کے یہ بریکٹ میں سنا رہا ہوں. ایک شخص گیا, جانے کے بعد کہنے لگا کہ مولا اتنی بڑی دنیا میں شیطان کو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا کہ کسی کو وہ بہکا دے جا کے, ہم ہی ملتے ہیں. ہائے ہائے کیا جواب دیا ہے مولا نے. مولا نے کہا چور کس گھر میں جاتا ہے؟ جو فقیر ہوتے ہیں ان کے یہاں نہیں جاتا, جو امیر ہوتے ہیں ان کے یہاں جاتا ہے. اسے معلوم ہے جہاں مال ہوگا وہیں تو لوٹنا ہے. جہاں مال ہی نہیں ہے, جن کے پاس ولایت کی دولت ہوتی ہے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے, کسی اور کو بہکانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جن کے پاس دولت ہے, امام فرماتے ہیں جس کے پاس, تمہارے پاس دولت ہے, ولایت کی دولت, وہ تمہارے ہی پاس آئے گا, کہیں اور نہیں جائے گا. کہیں اور اس کو جا کے فائدہ بھی نہیں. سارے تو اسی کی راہ پہ چل رہے ہیں, تم نہیں چل رہے ہو نا, اس لیے وہ چاہ رہا ہے تم چلو. کیونکہ تمہاری اگر کوئی نماز قبول ہو گئی تو ساری مشکل اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی, اس کے لیے کھڑی ہوگی. وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ان کے عمل کو ضائع کر دیں. تو لوگ شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ, معبود یہ تھا. تو خداوند عالم اسے بلائے گا, ہاں بھائی کیسے, تم نے کیا کیا؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس کو خدا نے کوئی پاور نہیں دی ہے. یوسوس فی صدور الناس, صرف ایک ہلکا سا وسوسہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہلکا سا وسوسہ. اور یہ وسوسہ صرف شیطان نہیں کرتا ہے, من الجنت والناس, جنات بھی کرتے ہیں اور انسان بھی, سب وسوسہ کرتے ہیں. تو وہ ایک ہلکا سا وسوسہ کرتا ہے, توجہ فرمائیے گا. تو کہا کہ شیطان کو حاضر کیا جائے گا, تو شیطان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیوں بہکایا تم نے اس کو, کیوں تم نے اس کو عمل سے روکا؟ کہا میں نے روکا نہیں ہے, میں نے روکا نہیں ہے. آپ اس سے پوچھ لیں کہ میں نے کیا کیا ہے اس کو روکنے کے لیے. میں تو یہ صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کی اور قرآن مجید کی دعوتوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے یا میرے وسوسے کا اثر ہوتا ہے. میں تو صرف یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے لیا کہاں سے, اسٹرانگ کس کو سمجھ رہا ہے, میرے وسوسے کو اسٹرانگ سمجھ رہا ہے یا اتنے نبیوں کی دعوت کو, ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا, میرے وسوسے پر لبیک کہہ لیا. تو وہ سب سے کمزور ترین انسان ہے جو شیطان کی دعوت پر لبیک کہے. انشاءاللہ لبیک یا حسین کہنے والے کبھی شیطان کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہٰذا اس چیپٹر کو یہیں پر روکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کل سے اپنی گفتگو کو
کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ آج شب شہادت ہے اور آج کی رات ہو اور کل کا دن ہو، یہ مخصوص ہے سرکار سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، لہٰذا میری کوشش یہ ہوگی صلوات پڑھیں محمد میں کل سے اپنی گفتگو کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حسینی کردار یعنی وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حسینی کردار وہ لوگ جن کی زندگی میں خدا ہوتا ہے، جن کی زندگی میں خدا ہوتا ہے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے، میں نے شاید دوسری مجلس میں یہ بات عرض کیا تھا کہ یعنی یہ مفہوم عرض کیا تھا، جملہ یہ نہیں ہوگا کہ جن کی زندگی میں خدا ہوتا ہے ان کا خدا صرف مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے کہ ہاں مسجد میں آ گئے تو بڑے اچھے سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک بہت مشہور آیت سنی ہوگی، اذکرونی فاذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کو تھوڑا سا کم ہی کر دینا، کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و علی اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے مجلسوں میں بھی اور خطبوں میں بھی علماء سے، واعظین سے، کہ ذکر خدا کرو۔ ذکر خدا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ذکر خدا ہے کیا؟ کس چیز کو کہتے ہیں خدا کا ذکر؟ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے ہاتھ میں تسبیح لے لیا، اللہ اکبر پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، والحمدللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ سب اللہ کی تسبیح ہے، یہ سب اس کا ذکر نہیں۔ ذکر لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ عام طور سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آپ کا تذکرہ ہوا، غور کیجئے گا، وہاں آپ کا تذکرہ ہوا یعنی آپ یاد آئے۔ ذکر کرنے کا مطلب زبان پہ نام کا آنا نہیں ہے، ہر وقت اسے یاد رکھنا ہے۔ تم جہاں بھی رہو خدا کا ذکر کرو، یعنی خدا کو یاد رکھو۔ مومن وہ نہیں ہے جو صرف مسجد میں اور امام باڑے میں خدا کو یاد رکھے۔ مومن وہ ہے جو اپنے کاروبار کے گلے پر بھی بیٹھا رہے گا نا تو خدا اسے یاد رہے گا۔ مومن وہ ہے جو شادیوں میں بھی جائے گا تو خدا اسے یاد رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام باڑے آئیں گی عورتیں تو حجاب کر کے آئیں گی اور شادی میں جائیں گی تو سجدت کے جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کا مطلب بھی ہے جہاں بھی جائے گا خدا کو یاد رکھے گا، خدا کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ کمپرمائز نہیں کر سکتا ہے خدا کے ساتھ۔ ہر جگہ خدا کو یاد رکھنا، پیش نظر رکھنا کہ نہیں خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خدا کہتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، نہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خدا فرشتوں کو بٹھائے گا اور کہے گا سنو بھائی ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہوں، نماز میں میرا ذکر کرتا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، نہیں، تم مجھے یاد رکھو ہر لمحہ، اور اس یاد کی غیرت میں کوئی ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھاؤ جو میری منشا کے خلاف ہو، تو جب بھی کبھی تم مشکل میں پڑو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں جب بھی تم مشکل میں پڑو گے، بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ بچا کے رکھیے مشکل میں کام آئے گا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میاں کچھ بچا کے تو رکھتے نہیں ہو تم، ذرا برے وقت کے لیے بھی تو رکھ لیا کرو نا۔ اگر برے وقت میں پیسہ کام آتا نا تو پیسے والوں کا کبھی برا وقت ہی نہ آتا۔ اب اس سے زیادہ کھل کے تو میں نہیں کہہ سکتا نا۔ اگر برے وقت میں پیسہ کام آتا تو پیسے والوں کا تو برا وقت ہی نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ پیسہ ہے ان کے پاس۔
برے وقت میں پیسہ نہیں کام آتا، وقت چاہے جیسا ہو کام ہمیشہ خدا آتا ہے. توجہ فرمائے، وقت چاہے جیسا ہو کام خدا کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. حسینی کردار رکھنے والے ہر لمحہ خدا کو پیش نظر رکھتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ خدا پہلے بھی خدا ہے، بعد میں بھی خدا ہے، جہاں ہم ہیں وہاں پر بھی خدا ہے، ہر جگہ خدا ہے. اثر گزار وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اور ہے ہی نہیں. ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، دعا تو کنفیوز رہتے ہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں؟ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں؟ کنفیوز رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوگی نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں دعا کرو تو یقین رکھو کہ قبول ہوگی. یقین رکھو، یا تو خدا فوراً دے دے گا، یا تمہاری دعا کو ذخیرہ کر کے رکھ لے گا اور اس وقت دے گا جس وقت تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اس سے زیادہ مہربان کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ. لیکن یقین نہیں ہے نا. توکل کی دولت کردار حسینی کا نام ہے. جو کردار حسینی کی بات کر، توکل، بھروسہ، خدا کی ذات پہ بھروسہ. بارش نہیں ہو رہی تھی، یہاں تو خوب بارش ہو رہی ہے نا. ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، مول صاحب نے اعلان کیا مسجد میں کہ بھئی کل صحرا کی طرف جانا ہے اور سب لوگ چلیں اور چل کے نماز استسقاء پڑھیں گے تاکہ بارش ہو جائے. سب گئے، پورا محلہ گیا، پورا محلہ، پورا شہر گیا. بھئی بارش ہونا ہی بہت ضروری ہے نا، چلو نماز مول صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. جب وہاں میدان میں پہنچے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ چھتری لے کر آیا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ چھتری لے کر آیا. مول صاحب نے نماز نہیں پڑھی، واپس آ گئے. کہنے لگے ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ بارش ہوگی. یقین تو اس کے پاس ہے نا جو یہ چھتری لے کر آیا ہے. جا کے اس سے پوچھا بیٹا چھتری کہا اسی کے لیے تو آئے تھے نا. ہم اپنی ماں سے مانگتے ہیں تو ماں منع نہیں کرتی، خدا سے مانگیں گے تو منع کہاں سے کرے گا؟ یقین، یقین. اللہ زندہ باد. یقین رکھو نا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یقین رکھو نا کہ ہاں مانگا ہے تو ملے گا، ملے گا. کسی ایرے غیرے سے تھوڑی مانگا ہے. اب یہ بچے کی داستان سن لی، یہ تو ہمارے زمانے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے. ایک شخص مدینے پہنچا، مدینے کے باہر لوگ نکلے ہوئے تھے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. دیکھو میں کیسے گریز کر کے پہنچ گیا. مدینے سے باہر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اس نے پوچھا یہ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے، یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز استسقاء. سب نے نماز پڑھی، سب چلے گئے. ایک سوڈان کا رہنے والا غلام، کالا، بلیک، وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا. اس کو جا کے ہلایا، ہیلو سو گئے کیا؟ نماز ہو گئی، سب چلے گئے. تو وہیں سے کہتا بارش کہاں ہوئی؟ تو کہا کیا مطلب سجدے میں پڑے رہو گے؟ کہا لا ارفع راسی، سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک بارش نہیں ہوگی. ہم نے ضد کرنا جانا ہی نہیں ہے، ہمیں ضد کرنا آتا ہی نہیں ہے. تم ضد کر کے دیکھو، ضد کر کے دیکھو نا. کہا میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک بارش نہیں ہوگی. کہا اتنا کانفیڈنس. دیکھتے ہیں آج بیٹھ گیا وہیں، تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ جھوم کے بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی. اب اٹھا تو کہنے لگا کہ عرب کے بڑے بڑے اشراف نماز پڑھ کے چلے گئے، یہ غلام ضد کر بیٹھا خدا سے، دیکھوں تو ہے کون. اب جیسے ہی وہ اٹھا اور اٹھ کے گیا تو دیکھا محلے بنی ہاشم میں جا رہا ہے. اب محلے بنی ہاشم میں جا کر اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جس کا نام سید سجاد تھا. فوراً اسے روکا، یہاں کہاں، ان سے کیا تعلق ہے؟ کہا انہی کا تو غلام ہوں.
کہا اب سمجھ میں آیا، جسے ان کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے خدا سے ضد کرنا انہی کو آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری۔ ضد کرنا آنا چاہیے، خدا سے ضد کرو نا، مانگو کہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، اور یقین رکھو کہ تمہیں ملے گا۔ یقین کی دولت بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، یقین کی دولت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ دولت مل گئی۔ ملتی کس کو ہے؟ ملتی کس کو ہے؟ جو واقعی اپنے تمام کاموں میں اثر گزار صرف خدا کی ذات کو سمجھیں، صرف خدا کی ذات، بس اس کے علاوہ کچھ۔ آپ کیا سوچتے ہیں مولانا ابھی تو بہت سارے کام کرنے ہیں، آپ کر لیجئے گا، نہیں کر پائیے گا، ٹھیک ہے، آپ پلاننگ کیجئے، ارادہ کیجئے، اچھی بات ہے، لیکن آپ بھروسہ رکھیے اسی پر جو آپ کے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اثر گزار نبیوں میں اکثر پڑھتا ہوں، نبیوں میں سب سے بڑی حکومت کس کو دی گئی تھی؟ جناب سلیمان، ٹھیک ہے۔ مجھے ایسے ہی مجلس پڑھنے میں اچھا لگتا ہے جب نیچے سے جواب آئے، جناب سلیمان۔ آپ کو یہ حیرانی ہوگی بہت کم عمری میں حکومت مل گئی تھی، 13-14 سال کے تھے، اتنی کم عمری میں، اور بہت کم عمر پائی بھی ہے انہوں نے، شاید 50-60 کے آس پاس، اس سے زیادہ ایج بھی نہیں، اور ایسی یادگار حکومت خدا نے ان کو دی، ایسی یادگار کہ نہ پوچھیے۔ ایک دن ایک صاحب نے کہہ دیا کہ سرکار بہت بڑی حکومت اللہ نے آپ کو دی ہے، کوئی وارث ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، وارث نہیں آپ، کہنے لگے کہ اتنی بڑی حکومت دی ہے خدا نے، اور ٹھیک ہے ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اولاد بھی ہو جائے گی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جناب سلیمان اس دنیا سے چلے گئے، اولاد نہیں ہوئی، ایک ہوئی معذور سی، فوراً اس کا انتقال ہو گیا، نہیں ہوئی، نبی ہیں، نبی، اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن راز و نیاز کر رہے تھے خدا کے ساتھ بیٹھ کر، معبود اتنا سب کچھ دیا، ایک بیٹا دے دیتا تو کیا ہوتا؟ کہا سلیمان اگر تم یہ کہہ دیتے تو کیا ہوتا کہ جس نے حکومت دی ہے وہی بیٹا بھی دے دے گا، تم نے تو کہا ہو جائے گی، تو پھر ہم نے بھی کہا چلو لے لو، دیکھتے ہیں کہاں سے ہو جائے گی۔ نبی کا ترک اولا خدا برداشت نہیں کرتا، ہمارا گناہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ نبی کا ترک اولا۔ دیکھو خاموشی سے جو مجلس ہوتی ہے نا، اسی میں پیغام جاتا ہے، بھروسہ رکھو، بھروسہ رکھو، خدا پر یقین ہر کام میں، ہے نا۔ وہ ہم لوگ بچپن میں ایک واقعہ سنتے تھے انشاءاللہ والا، کچھ بھی کہو تو انشاءاللہ، ہاں بس خدا ہے، خدا ہی اسی کو کرنا، اور کس کو کرنا ہے، اور کس کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا سے کوئی آج تک ہے شیطان کے علاوہ جس نے خدا سے پنگا لیا ہو؟ ہاں میں جان بوجھ کے، آپ خدا سے نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ خدا سے کشتی لڑ ہی نہیں سکتے، لڑ ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف بہت ہی لمبا چوڑا سورہ ہے، اتنی ساری عبرتیں ہیں اس میں، اتنی ساری عبرتیں ہیں کہ آپ پڑھتے چلے جائیے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، زلیخا کے لیے کہا گیا غلقا، مولانا تشریف فرمائیں، غلقا بند کرنا، غلقا ٹھوک بجا کے بند کرنا، سمجھے آپ؟ غلقا یعنی چلو بند کر دیا اس نے دروازہ، نہ غلقا خود جا کے چیک کر کے آئی، بند ہوا ہے ٹھیک سے نہیں ہوا ہے۔ زلیخا جا کے چیک کر کے آئی کہ ٹھیک سے بند ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ غلقت الابواب کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ وہ گئی اور خوب زور سے دروازہ بند کر کے آئی، کیوں؟
تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کوئی ہے جس کو پتہ نہیں چلا؟ کوئی ہے؟ نہ اس زمانے میں کوئی ایسا تھا کہ جس کو پتہ نہ چلا. آج تک سب کو پتہ چل رہا ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خدا کے چاہنے سے ہوتا ہے. تم یہ بات سوچ لو، یہ سوچ لو. جناب یوسف چھوٹے سے ہیں، بھائی لوگ آئے ان کے یعقوب کے پاس، جناب یعقوب کے پاس، ذرا بچے کو گھمانے لے جائیں، اس کو سیر کرانے لے جائیں. نہیں مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیے نہ کھا جائیں. ترک اولا ہو گیا جناب یعقوب سے. آئیڈیا دے دیا تم نے بھیڑیے نہ کھا جائیں. آئیڈیا دے دیا تم نے. کیوں بولا بھیڑیے نہ کھا جائیں؟ تمہیں بھروسہ نہیں تھا کہ میں ہوں؟ اب اتنا یوسف کے فراق میں رو کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں. کیوں کہا تم نے کہ بھیڑیا کھا جائے گا؟ میں نہیں ہوں، میں خدا ہوں نا. یوسف کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اپنے بیٹوں سے کیوں کہا کہ بھیڑیا کھا جائے گا؟ کبھی اس انداز سے بھی سنیے، آپ اس انداز سے بھی سنیے. کیوں کہا؟ اب جھیلو فراق یوسف کا، نہیں پلٹائیں گے، اندھے ہو جاؤ گے رو رو کر. ترک اولا کیا ہے تم نے. سنتے رہیے، نبیوں کی بات میں سنا رہا ہوں. ہما شما کی بات بہت دور کی ہے. چھوٹے سے ہیں جناب یوسف، گئے کنویں میں ڈال رہے ہیں ان کے بھائی لوگ، وہ ہنس رہے ہیں. ہنس کیوں رہے ہو یوسف؟ ہم تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں، تم ہنس رہے ہو. کہا ہاں میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں سوچتا تھا جس کے 11 بھائی ہوں اسے کون مارے گا. میں نے تھوڑی دیر کے لیے 11 بھائیوں پہ بھروسہ کر لیا تھا، کیا انجام ہوا؟ خدایا معاف فرما. بھائیوں پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا. باپ کا حال سنا، اب بیٹے کا حال سنیے. 11 بھائی ہوں، چلو ٹھیک ہے تم نے 11 بھائیوں پہ بھروسہ کیا تھا، جاؤ اب جاؤ. لیکن ایسا نہیں کہ انہیں خدا پر بھروسہ نہیں تھا، ترک اولا تھا. وہ ترک اولا کی سزا ان کو مل گئی، لیکن بھروسہ اور یقین اور خوب تھا. بھروسہ نہ ہوتا تو پھر بالٹی سے نکالے تھوڑی جاتے، پھر تو کنویں میں رہتے نا. یوسف کے بھائیوں نے مارنا چاہا، یوسف زندہ رہے. یہ خدا پر بھروسے کی علامت ہے، وہ زندہ رہے. اب دیکھیے، کبھی کبھی ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، یہ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں سناؤں گا. عزیز مصر ہو گئے یوسف، بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا کر عزیز مصر ہو گئے، بڑے مقام پہ پہنچ گئے. باپ رو رہا ہے. خدا کیسے ترک اولا کی سزا دیتا ہے. سنو نوجوانوں، تمہارے لیے خاص طور پہ بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں، بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں زندگی کا، کردار کا. جناب یوسف کو معلوم ہوا بابا آ رہے ہیں، پورا لشکر تیار ہوا، جاہو حشم کے ساتھ. میمنہ پہ یہ فوج رہے، میسرہ پہ وہ فوج رہے. چلو استقبال کو چلو، میرا بابا آ رہا ہے. اپنے باپ کے استقبال کے لیے آئے شان و شوکت کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے عزیز مصر ہے، مصر کا بہترین گھوڑا، اس پہ یوسف سوار ہیں. باپ نظر آئے، یوسف اور گھوڑے کو تیز کرتے ہیں. جبرائیل آئے، یوسف رکو، ہاتھ دو. ہاتھ دیا یوسف نے، جبرائیل نے کوئی نور سلب کر لیا. یوسف نے کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہاری نسل میں اب کبھی بھی کوئی نبوت نہیں ہوگی. جبرائیل کیوں؟ باپ کو دیکھ لیا پھر بھی گھوڑے سے نہیں اترے. باپ کو دیکھ لیا اور گھوڑے سے نہیں اترے تم. خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی. تم نبی ہو، تم نبی ہو، اب تم اس کی سزا یہ ملے گی. گھوڑے سے نہیں اترے. امام خمینی سے ایک آفیسر ملنے گیا، ساتھ میں اس کے باپا بھی تھے. جب حجرے میں داخل ہوا تو سیلوٹ کیا اس نے، بڑا آفیسر تھا، سیلوٹ کیا. تو امام خمینی نے اس کا استقبال کیا، پیچھے سے اس کے والد بھی آئے. تو امام خمینی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں. کہا آپ اپنے والد کے آگے آگے چل رہے تھے. اللہ اکبر. کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جمہوریہ اسلامیہ ایران میں ایک بڑے عہدے پر ہیں، آپ کو اتنی سی تمیز نہیں ہے کہ باپ کو آگے چلنا چاہیے یا بیٹے کو آگے چلنا چاہیے؟ یہ سبق ہے.
یہ سبق ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کا کچھ حصہ حیدری اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن چونکہ آج شب کی مناسبت امام سید سجاد کی ہے، لہٰذا شاید ہمارے بہت سارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کی بات میں کر ہی نہیں رہا ہوں. بزرگوں سے تو میں خود سن کے پڑھتا ہوں، بزرگوں سے تو میں سیکھ کے آتا ہوں. بزرگوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، نوجوانوں کو اب اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اگر بزرگوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہوتا تو آپ اتنی آسانی سے دین نہ سیکھ رہے ہوتے. یہ دین سیکھنے کا جو یہ موقع ہے، یہ ان بزرگوں کی دین ہے. اب آپ کو کام کرنا ہے نوجوانوں. بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہے کہ امام سید سجاد کربلا کے بعد کتنے سال زندہ رہے. 35 سال، 35 ایئر. 95 میں جا کے سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے، 95 ہجری میں امام سید سجاد کی شہادت ہے. 35 سال. آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ بہت آسانی سے ابھی مجلس کر رہے ہیں ہندوستان جیسے ملک میں، ٹھیک ہے. امام سید سجاد اس 35 سال کے دور میں نہ مجلس کر سکتے تھے، نہ ماتم کر سکتے تھے، نہ خطبہ دے سکتے تھے، نہ لوگوں کو جمع کر سکتے تھے، کچھ نہ جلوس، کچھ بھی نہیں. 35 سال تک یہ معجزہ ہے سید سجاد کا کہ بغیر مجلسوں کے، بغیر خطبوں کے کربلا کو زندہ بھی رکھا اور روحوں کے اندر اتار بھی دیا. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. کیسے زندہ رکھا؟ کیا حکمت عملی اپنائی سید سجاد نے؟ کیا طریقہ کار اپنایا سید سجاد نے؟ آپ سید سجاد کا کارنامہ پڑھیں، کربلائی کردار کے سارے نمونے آپ کو ان کے اندر نظر آئیں گے. سارے نمونے، جود و بخشش، سخاوت، معاف کرنا، اپنے حق سے گزر جانا. آپ پوری زندگی کا جناب سید سجاد کا مطالعہ کریں. تم مجلسوں پہ پابندی لگا سکتے ہو. اب یہ کس کو آئے گا؟ کس کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ کس کے ذہن میں آ سکتا؟ تم مجلسوں پہ پابندی لگا سکتے ہو، تقریروں پہ پابندی لگا سکتے ہو، دعا پہ تھوڑی لگا سکتے ہو. مسجدوں میں تالے تھوڑی لگاؤ گے، دعا پہ پابندی تھوڑی ہوگی. اللہ اکبر. صحیفہ سجادیہ کو پڑھ جائیے. کل پاکستان سے ایک خواہر نے مجھے میسج کیا کہ آغا یہاں پر بڑے برے حالات ہیں اس وقت، خدا لعنت کرے شرپسندوں کو جو آپس میں شیعہ سنی اتحاد پر ضربیں لگا رہے ہیں، جو اس وقت حالات ہیں وہاں. تو آپ بتائیے کہ ہم لوگ کون سا ورد کریں؟ میں نے کہا صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، دعائے یا من تحلو، وہ دعا بھی میں نے بھیجی. میں نے کہا آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو اپنے ورد میں رکھیے، اپنے دوستوں سے کہیے. سب کچھ لکھ گئے ہیں. سب دعا میں امام سید سجاد نے وہ سارے مطالب اور معارف انڈیل دیے جو وہ تقریروں اور خطبوں سے کہہ سکتے تھے. کیا کیا لقب ہیں امام سید سجاد کے؟ 2 لقب تو بہت مشہور ہیں نا، زین العابدین اور سید. 2 لقب تو بہت مشہور ہیں. عجیب بات ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جسٹ کربلا کے بعد، یعنی جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا عزادار اگر آپ کو ڈھونڈنا ہوگا تو کس کو ڈھونڈیے گا آپ؟ سب سے بڑا عزادار امام حسین کا کون ہو سکتا ہے؟ مولا سجاد. ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا نا. امام حسین کا سب سے بڑا عزادار سوائے امام سید سجاد کے تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا. کیا
پیغام ہے. اگر یہ پیغام پہنچ گیا تو شاید میں سمجھوں گا میری پوری مجلس کامیاب ہو گئی. کیا پیغام چھپا ہے؟ جو سب سے بڑا عزادار ہے اس کا لقب سید سجاد ہے. جو سب سے بڑا عزادار ہے جو سب سے بڑا عزادار ہے اس کا لقب زین العابدین ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم عزادار ہو اور نہ تمہارا عبادتوں سے کوئی واسطہ ہو نہ سجدوں سے کوئی واسطہ ہو. عزادار وہی ہوگا جس کا رابطہ عبادتوں سے بھی ہو اور سجدوں سے بھی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایران نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر فلمیں بنا دی ہیں اور الحمدللہ ہمارے نوجوان اب اسے اردو زبان میں دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھیں تاکہ کم سے کم اس ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے ہی ہمارے یہاں کے بچے تاریخ سے کچھ نہ کچھ آشنا ہو جائیں. حالانکہ اس میں بہت زیادہ رعایت نہیں کی گئی ہے منوعاً تاریخ کی، لیکن پھر بھی فلم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کیا گیا ہے، لیکن ایک تاریخی معلومات بہرحال ہو جاتی ہے. امام سید سجاد جس دور سے گزر رہے تھے، چونکہ آج میں مجبور ہوں امام کا تذکرہ کرنے سے، جس دور سے گزر رہے تھے، دیکھیے اماموں میں بھی سب سے زیادہ امام کو دیکھا، امام کی حکومت دیکھی، یعنی مولا کائنات کا دور بھی تھوڑا سا، امام حسن کا دور، امام حسین کا دور، اس کے بعد پھر آپ کا دور آیا اپنا. تو چار تو امام ایک میں اس میں خود ہیں. بادشاہوں میں بھی سب سے زیادہ بادشاہ ظالم بادشاہوں کو جس امام نے دیکھا اس امام کا نام سید سجاد. سب سے زیادہ یزید کے باپ کو بھی دیکھا، اس کا دور بھی یزید کا دور، اور اس کے بعد آئیے مروان، اور اس کے بعد بیچ میں معاویہ ابن جو یزید تھا اس کا تو خیر دور اتنا تھا نہیں، لیکن پھر بھی مروان، پھر عبد الملک ابن مروان، پھر ولید ابن مروان. چھ بادشاہوں کے دور کو دیکھا ہے. ان تمام ادوار میں سید سجاد بخوبی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دین کو باقی رکھنا ہے، کس طریقے سے کربلا کو عام کرنا ہے، کس طریقے سے پہنچانا ہے. حالانکہ جو واقعہ ہرہ ہوا تھا جس کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں، اس میں باقاعدہ یہ مکتوب تھا یزید کی طرف سے لکھا ہوا کہ مدینے میں سارے گھر مباح ہیں سوائے سید سجاد کے، سوائے سید سجاد کے. مولانا غلام عسکری صاحب تابہ سرا، خدا غریق رحمت کرے، بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں. ایک جملہ کہتے تھے کہ یزید سید سجاد کو امان نہیں دے رہا ہے بلکہ ڈرا ہوا ہے. باپ سے لڑے تھے تو ہار گئے تھے، اس لیے ہمت نہیں ہے کہ بیٹے سے اب لڑائی کریں، اب ہمت نہیں ہے. اس دور میں جب مروان ابن حکم جو ابھی بعد میں بادشاہ بن جائے گا، اس کے گھر تک کو بھی پناہ نہیں تھی، اور وہ امام سید سجاد کے دروازے پر اپنے تقریباً 50 اہل قبیلہ کے ساتھ، جس میں عورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ صرف آپ ہی کا گھر محفوظ ہے، کیا ہمیں امان مل جائے گی؟ اللہ اکبر، کردار سنیے، ہمیں امان مل جائے گی. امام سید سجاد نے دروازہ کھول دیا. میں آپ کو ایک جملہ سناؤں مروان کا جو ولید کے دربار میں اس نے کہا تھا، وہ تو آپ نے سن رکھا ہے. ایک دوسرا جملہ سنیے، شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا تھا. مروان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر مجھے ایک دن کے لیے بھی حکومت مل جائے گی تو سید سجاد کے گھر کو زمین کے برابر کر دوں گا. ایک دن کے لیے بھی اگر حکومت مل جائے گی، یعنی ایسا سخت ترین دشمن، اس سے زیادہ کوئی سخت ترین دشمن ہو سکتا ہے؟ ایسا سخت ترین دشمن سید سجاد کے دروازے پر کھڑا ہے کہ فرزند رسول پناہ چاہیے اس وقت. انہوں نے کہا آ جاؤ. جب یہ واقعہ ہرہ ختم ہو گیا اور یہ سارے ان کے گھر سے نکلے، عورتیں وغیرہ سب جب ان کے گھر سے نکلے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے میں اتنے محفوظ نہیں تھے جتنے محفوظ سید سجاد کے مکان میں تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن جو بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں،
یہ ہے کردار، یہ ہے کربلا کا کردار، یہ ہے کربلائی کردار جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مروان حاکم ہوا، سید سجاد نے دیکھا۔ مروان کا بیٹا عبد الملک حاکم ہوا، سید سجاد نے دیکھا۔ جس وقت عبد الملک حاکم ہوا ہے اس نے، میں تاریخ سنا رہا ہوں، یہ تاریخ ہمارے نوجوان یاد کر لیں، اس نے ایک نہایت ہی، آپ کو بتا دوں، عبد الملک ابن مروان ان بادشاہوں میں سے ہے جس کے ایک گورنر کا نام حجاج ابن یوسف ہے، ایک گورنر کا نام۔ آپ کو بتاؤں کتنے لوگوں کو مارا تھا اس نے؟ کل میں فگر شاید کچھ کنفیوز کر گیا تھا، آج میں نے چیک کیا، 6 لاکھ لوگوں کو، 6 لاکھ مسلمانوں کو، تمام دشمنوں پر لعنت، 6 لاکھ لوگوں کا قاتل ہے، ایک گورنر اس کا، ایک گورنر۔ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک کوئی کٹا ہوا سر دسترخوان پہ نہ رکھا ہو، ایک گورنر، اتنا شدید ترین ظالموں میں سے۔ اب سوچ لیجئے کہ جب گورنر کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ ایک والی مدینہ جس کو بنایا تھا ہشام ابن اسماعیل، اس کو کہہ دیا تھا کہ سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، کوئی بنی ہاشم کچھ نہیں، جس کو جتنی اذیت دے سکتے ہو تو۔ سنیے، یہ آپ کی ہسٹری ہے، اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ آپ کا امام ایسا ہے کہ جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو۔ ہشام ابن اسماعیل بہت ہی بد کردار بھی تھا، یعنی یزیدی کردار کا ایک بہترین نمونہ، بہت ہی بد کردار بھی تھا اور بہت ہی بد اخلاق ترین انسان تھا۔ جتنے ظلم ہو سکتے تھے اس نے روا رکھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب عبد الملک مرتا ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک ابن مروان حاکم ہوتا ہے، تو اس کے ولید کے پاس کسی نے جا کے کان بھر دیے کہ یہ جو مدینے کا گورنر ہے نا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، لوگوں کے درمیان اس کا اثر نہیں رہا، اب یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہو جائے گا، اور بہت ہی بد اخلاق بھی ہے، بد کردار بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ کچھ کیجئے۔ تو اس نے کہا پھر ہٹا دو اس کو معزول کر دیا گیا۔ معزول کرنے کے بعد بعض روایتیں کہتی ہیں قید خانے میں رکھ دیا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مروان کے گھر کے باہر باندھ دیا گیا اس کو، یعنی جو گورنر ہے مدینے کا اسے قید کر کے مروان کے گھر کے دروازے پر یا اس کے باہر باندھ دیا گیا، اور مدینے میں ڈھول پیٹ کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ آ کے اپنا انتقام لے لے، جس کو انتقام لینا ہے۔ صاحب کوئی بھی نہیں تھا مدینے میں جس نے آ کے اس پر جوتے نہ برسائے، سب نے مارا۔ اس کو ڈر سب سے زیادہ تھا کس کا؟ جسے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ امام سید سجاد نے بنی ہاشم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہشام جو ہے وہ قید ہو گیا ہے جس نے تمہیں اذیت دی تھی، کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا اب یہ انتقام کا وقت ہے۔ امام نے کہا نہیں، میرے جد کا قول ہے کہ جب دشمن پر قابو پالو تو اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں یہ لے کر جانا، آج لے کر جانا، یہ پیغام لے کر جانا، معاف کرنے کے جذبے کو بڑا کرو۔ بات کروں گا اس کے اوپر آگے، معاف کرنے کے جذبے کو بڑا کرو، بہت بڑا کرو، جلدی معاف کر دیا کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے نا فوراً معاف کر دیا کرو، اس کو مت بولو کہ میں نے معاف کیا ہے، خدا سے کہو معبود اس کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ ایگریمنٹ کرو نا خدا کے ساتھ، پالنے والے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی لیکن میں نے معاف کر دیا، اس سے مواخذہ نہ کرنا، تو مجھے معاف کر دے۔ جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو خدا تمہیں معاف کرے گا۔ امام نے کہا نہیں، میرے جد کا قول ہے جب دشمن پر قابو پالو تو اسے، سب سے بڑا انتقام یہی ہے، سب سے بڑا انتقام۔ اچھا مولا آپ کو معاف کرنا تھا، آپ معاف کر دیتے، یہ بنی ہاشم کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغام میرا یہاں ہے، بنی ہاشم کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ معاف کر دیجئے نا۔ مولا وہی ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے چاہنے والے بھی وہی کریں۔ پیغام پہنچ گیا، جو میں کر رہا ہوں وہی میرے چاہنے والے کریں۔ مولا یہی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے مولا سے تو عمل کے ذریعے سے کریں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے جائیں، آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کہا نہیں معاف کرو۔ اچھا یہ بنی ہاشم سے کہہ دیا معاف کرو، جاؤ، سب نے معاف کر دیا، سب چلے گئے۔ اس کے بعد اپنے غلام کو بلایا
اور کچھ سونے کے سکے غلام کو دیے اور کہا جا وہاں باہر جو ہشام بندھا ہوا ہے نا اس کو دے دینا۔ اللہ اکبر! معاف کرنا تو بہت دور ہے، معاف تو کر ہی دیا، اب اس کو پیسے بھجوا رہے ہیں کہ یہ چونکہ اس وقت مفلوق الحال ہے، اس وقت بہت بری حالت میں ہے، بہت بری کنڈیشن میں ہے، یہ تمہارا کردار ہے شیعو، یہ تمہارا کیریکٹر ہے، یہ تمہاری ہسٹری ہے، یہ تمہارا امام ہے۔ غلام سے کہا جا کے اس کو دے دو۔ اللہ اکبر! اور اس سے کہنا جب تک تم ولید کی قید میں ہو اپنے گھر والوں کی فکر مت کرنا، سید سجاد ضامن ہے۔ اللہ اکبر! یہ تمہاری ہسٹری ہے، یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے، فخر کرو اپنی تاریخ پر۔ مکانوں پہ فخر نہیں کیا جاتا ہے، اماموں پہ فخر کیا جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت یہ لوگ ہیں، یہ تمہاری ہسٹری ہے۔ فکر نہ کرنا اپنے اہل و عیال کی۔ شیعو، عزاداروں، محبوں، سینے پہ ہاتھ رکھو، تمہارا وہ امام جو دشمنوں پر اتنا مہربان ہے تو اس امام کا حقیقی وارث جو پردہ غیب میں ہے وہ تم پر کتنا مہربان ہوگا۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو، تم اندازہ لگا سکتے ہو ان کی مہربانیوں کا کہ وہ کتنے مہربان ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مہربان ہیں وہ پل پل ہمارے لیے نگران ہیں۔ وہ پل ان کی ساری پریشانی یہ ہے کہ ہم محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، ہم خوش ہیں کہ نہیں ہیں، ہم خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ جو رسول اکرم نے کہا نا وعلی ابواہ ہذہ امہ ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ امام باپ کی جگہ ہوتا ہے، امام باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا سے مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے ہیں۔ میں اس کے جواب میں بس یہی کہتا ہوں، اپنے باپ سے نہیں مانگیں گے تو کس کے باپ سے مانگیں گے؟ ہیں؟ کس سے مانگیں گے؟ تمہارا جو باپ ہے اس سے مانگو، ہمارا جو باپ ہے ہم اس سے مانگتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہماری تاریخ ہے، اور یہ ایک دو نمونے نہیں ہیں۔ یہ جو ایک کیریکٹر آپ نے نام سنا ہوگا حسین ابن نمیر یا نمیر، یہ کربلا کے ایک سرداروں میں سے ہے، ایک جرنیلوں میں سے ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی بھوک اور پیاس مٹائی ہے، پیاسا تھا، بھوکا تھا، حج پہ جا رہے تھے امام، اس نے پانی طلب کیا، کھانا طلب کیا تو چہرے پہ نقاب ڈالے ہوا تھا۔ امام نے کہا دو، جلدی دو، اسے بھوکا ہے، کھانا دو، پانی دو۔ کھا پی کے آتا ہے امام کے پاس، پہچانا نہیں آپ نے؟ امام نے کہا میں سب کو بھول سکتا ہوں، علی اکبر کے سینے پہ برچھی مارنے والے کو نہیں بھول سکتا، اسے نہیں بھول سکتا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے بغیر پہچانے دیا؟ تجھے پہچانتے ہیں، تجھے پہچانتے ہیں۔ امام حسین نے حر کو ہی پانی پلایا تھا، حر امام حسین کی طرف آ گیا۔ یہاں اس لیے پانی پلایا جا رہا ہے تاکہ امامت کے کردار کو سمجھو، اپنی طرف لانے کے لیے پانی نہیں پلایا جاتا۔ اہل بیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ سائل کو کبھی واپس نہیں کرتے، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ سائل کو کبھی واپس نہیں کرتے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے گھر کے لاڈلوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے جد سامنے ابن ملجم کے ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے گئے۔ امام نے کہا جلدی کھولو اسے، یہ کانپ رہا ہے، اسے شربت دو۔ یہ کردار کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کردار کہاں سے لاؤ گے؟ ایک بہت بڑے آیت اللہ، ان کے شاگرد کا نقل قول ہے کہ وہ امام حسین کی زری پکڑ کے چپکے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے آقا شمر کو معاف مت کیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو، تم اس خاندان کو نہیں جانتے ہو۔ یہ معاف کرنے میں بہت آگے ہیں، یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، یہ لوگ گزر جاتے ہیں اپنے حق سے۔ اللہ اکبر!
ایسے ہی تھوڑی اولیاء اللہ ہیں. میں صرف امام سید سجاد کی زندگی سے بہت سارے نمونے لے کر آیا تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں بچی. بہت سارے نمونے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کس کس طریقے سے امام سید سجاد نے ان تمام بادشاہوں کے دور میں کربلا کو عملی طور پر پہنچایا ہے. عملی طور پر جس وقت ہشام کے پاس غلام پہنچا تھا نا کہ تو اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرنا، اب ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے میں قید ہو گیا ہوں تو میرے گھر والے کیا ہوں گے، کیسے جی رہے ہوں گے، کون ان کو آذوقہ پہنچا، یہی فکر ہوتی ہے نا. تو جب غلام نے کہا کہ گھر والوں کی فکر نہیں کرنا، آقا نے کہا ہے ہم ہیں، ہم پہنچا دیں گے کھانا، ٹھیک ہے ہم پہنچا دیں گے. تو روایتیں کہتی ہیں کہ جس گھر کے باہر بندھا ہوا تھا وہاں دیوار میں اپنا سر مارتا تھا ہشام کہ سب نے انتقام لیا، لیکن جیسا انتقام فرزند رسول سید سجاد نے لیا کسی نے نہیں لیا. اس سے بڑھ کے کوئی انتقام ہو سکتا ہے کہ تم دل میں جگہ بنا لو؟ اس کے بڑھ کے کوئی انتقام ہوتا ہے کہ تم تربیت کر دو نفس کی؟ اس سے بڑھ کے کوئی انتقام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ایسا امام، ایسا کریم امام، ایسا کریم امام. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 35 سال تک صرف اپنے گھر پہ ہونے والے ظلم پہ رویا ہے. اتنا کریم امام جس کے ہاں کرم کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں، بخشش کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں. 35 سال تک رویا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ جب پانی آتا تھا آپ کے سامنے تو آپ روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ وہ پانی مضاف ہو جاتا تھا. پھر غلام اس کو بدلتے تھے، دوسرا پانی لے کر آتے تھے، مضاف ہو جاتا تھا پانی. اتنا روتے. کسی نے کہہ دیا کہ آقا کب تک روئیں گے، کب تک گریا کریں گے؟ اللہ اکبر. ہم لوگ صرف محرم میں روتے ہیں، محرم میں بھی مجلسوں میں روتے ہیں، لیکن امام جب سڑک سے گزرتے تھے نا، راستے سے گزرتے تھے تو قصاب کے یہاں اگر ذبح کیا ہوا جانور بھی نظر آ جاتا تھا. جانور کو ذبح کیا ہے، دمبے کو ذبح کیا ہے. عام طور سے آج بھی یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ سر کو وہ اپنے دکان کے منڈیر پر رکھ دیتے ہیں. تو امام نے کہا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرو، مجھے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر گریا کرتا ہو، آپ سوچیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام سید سجاد پھر کبھی بھی کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہوتے تھے، کسی خوشی کی محفل. لیکن ایک چاہنے والا آ گیا، گھر پہ آ گیا، آپ کے امام ظہور کریں گے تو آپ بھی جائیں گے. آپ کے گھر پہ کوئی بھی شادی ہو، پروگرام ہو، کچھ بھی ہو تو آپ جائیں گے نا. اپنے امام، آپ تو چاہیں گے کہ اپنے امام کی شرکت ہو. ایک چاہنے والا گیا سید سجاد کے گھر پہ کہ آقا میرے بھائی کی شادی ہے، بھائی کی یا بیٹے کی شادی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ شرکت فرمائیں. تو امام نے کہا کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو پاتے، ہمیں معاف رکھو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. امام نے عذرخواہی کی. اس نے کہا آقا میں نے نیت کی ہے، میں اپنے گھر کا کوئی بھی پروگرام آپ کے بغیر نہیں کروں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ جو بھی شرط ہے وہ بتا دیں. کہا پھر ٹھیک ہے، اگر تم مجھے بلانا ہی چاہتے ہو نا تو نکاح بعد میں رکھنا، پہلے مجلس رکھو. اب دیکھیے یہ کون کہہ سکتا ہے جسے مجلس کرنے نہیں دیا گیا ہے، جسے رونے نہیں دیا. اسے معلوم ہے نا کہ اب نکاح ہے نا. آپ سمجھیں مجلس کی اجازت نہیں ہے. مجلس اتنا دل تڑپا ہوا ہے کھل کے رونے کے لیے کہ نکاح کی محفل میں کہتے ہیں پہلے مصائب پڑھ لو، کسی ذاکر کو بلا کے مصیبت پڑھواؤ، اس کے بعد. کہا آقا بالکل. اسی روایت کی بنا پر آج بھی ہمارے یہاں شادیوں سے پہلے مجلس ہوتی ہے، اسی روایت کی بنیاد پر. امام گئے، تشریف لے گئے. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں اپنی قدر جانیں آپ لوگ، آپ اپنی قدر جانیں، آپ کس کے چاہنے والے ہیں. امام گئے، تشریف لے گئے، مجلس ہوئی، ذاکر آیا،
اس نے مصیبت کا ذکر کیا. مصیبت کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ امام نے روکا اور روک کے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ صاحبہ خانے سے کہا یہ سارے چراغ بند کر دو. تو کہا آقا چراغ کہاں؟ لوگوں کو رونے میں شرم آ رہی ہے. کہا جب میرے بابا کی مصیبت کا ذکر ہونا تو ایسے نہیں رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کے لاش پر رو رہے، ایسے رویا کرو، اس طرح گریہ کیا کرو. اللہ اکبر. اس نے چراغ گل کر دیا، لوگوں نے گریہ کیا، خوب گریہ ہوا. اب جب مصیبت کا ذکر ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی تو اس نے چراغ روشن کیے اور روشن کرنے کے بعد دیکھا آقا نہیں ہے. اب آپ سوچیں جس نے اپنی خوشی کی محفل میں آقا کو بلایا ہی ہے برکت کے لیے، وہ جب دیکھتا ہے کہ آقا نہیں ہے تو حیران اور پریشان ہو گیا کہ آقا کہاں ہے. ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، پورے مجمع میں ایک ایک طرف نظر ڈال رہا ہے. دیکھا آقا نہیں تو گھر سے باہر نکلا. کیا دیکھتا ہے؟ جہاں لوگوں نے اپنی جوتیاں میرا مظلوم امام وہاں بیٹھا ہوا ہے. دستے ادب جوڑ لیے. کہا آقا یہ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ شہنشین آپ کی جگہ تھی. کہا نہیں، جب یہ لوگ تیرے یہاں آئے تھے تو آئے تو تھے شادی میں، لیکن اب چونکہ ذکر حسین سننا ہے اس لیے میرے مہمان ہیں. اس لیے اب یہ میرے مہمان ہیں، اب یہ تمہارے مہمان نہیں ہیں. میں انہیں خود رخصت کروں گا، میں انہیں خود رخصت کروں گا. اللہ اکبر. ایسا امام، ایسا امام. آپ سوچیں کہ ایسے ہی پورا 35 سال کا دور اسی طریقے سے گزرا ہے، اسی طریقے سے مصیبتوں کو یاد کر کر کے، کبھی شام کی مصیبتوں کو یاد کر کے، اور خاص طور پر شام. بار بار امام نے کہا ہے شام. آج تھوڑی سی مصیبت کا ذکر زیادہ سنیں گے آپ. میرے اندر جتنی تاب ہوگی میں پڑھوں گا. مجھے نہیں معلوم کون سی مجلس کس کے لیے آخری مجلس ہو. ہمارے یہ آنسو ہماری گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائیں، ذریعہ بن جائیں. اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا. ایک خاص قسم کے غلام کو شمر نے معین کیا ہے کہ دھیان رکھنا سید سجاد سائے میں نہ بیٹھنے پائے. آپ تصور کریں جس کا پورا جسم لوہے سے جکڑا ہوا ہو، وہ سائے میں نہ بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ نفاق کے ساتھ گریہ نہ کیا کرے، خوب کھل کے گریہ کیا کرے. نہیں، آپ ایک امام زمانہ کا جملہ سنیں، امام زمانہ کا جملہ سنیں. زیارت ناہیہ کا سلام ہو اس پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھائے. سلام ہو اس پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئی. امام کا جسم. یہ ظالم جہاں بھی رکتے تھے نا، جہاں رکتے تھے قیام کرتے تھے، اپنے لیے خیمے لگاتے تھے. اہل حرم کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگتا. اہل حرم دھوپ میں ریت پہ بیٹھا کرتے تھے. اب ایک جگہ نماز کا وقت ہوا. دیکھیے نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارا اگر یہ والا حصہ یہاں اگر بند رہے نا تو ہم اسے کھول دیتے ہیں تاکہ آسانی سے سجدہ ہو جائے، آسانی سے رکوع ہو جائے، ہے نا. توق خاردار گردن میں ہو اور آپ سجدے میں جا کر دکھا دیں. توق خاردار کمر میں لنگر ہو اور آپ رکوع میں جا کر دکھا دیں. سید سجاد نے اس عالم میں نماز پڑھی، نمازیں پڑھی ہیں، اور ایسے نہیں. جسم پر جتنا بھی لوہا ہے نا سب گرم ہو جاتا تھا. روایتیں کہتی ہیں جسم سے چپک جاتا تھا. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. ایک جگہ کا واقعہ درج کیا مقاتل نے کہ خیمہ لگا ہوا تھا، اہل حرم کے لیے خیمہ نہیں لگا.
نماز کا وقت ہوا، سید سجاد نے تیمم کیا اور تیمم کر کے ظالموں کا جو خیمہ لگا تھا اس خیمے کی چھاؤں میں جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. یعنی ارادہ کیا، پڑھنا شروع نہیں کیا، پہنچے ہی تھے کہ نماز یہاں سائے میں پڑھ لیں گے کہ اندر سے ظالم نے اس غلام کو بھیجا، کہا جاؤ شاید وہ بیڑیوں والا یہاں آ گیا ہے. اس کے بیڑیوں کی جھنکار سنائی دے رہی ہے. اب غلام ہاتھ میں تازیانہ لے کے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. امام نے کہا کون سا میں خیمے کے اندر جا رہا ہوں، مجھے تھوڑی دیر نماز پڑھنی ہے، میں ابھی نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا. تازیانے لگانا شروع کیے. دور سے یہ منظر پھوپھی زینب دیکھ رہی. جناب زینب نے آواز دی ہے بیٹا سید سجاد، اگر چادر ہوتی تو ہم سایہ کر دیتے، لیکن جناب زینب نے بیویوں کو آواز دی ہے بیویوں آؤ کھڑی ہو جاؤ، سید سجاد کو نماز ادا کر سایہ کرو تاکہ میرا بیٹا نماز پڑھ سکے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں. ان آنسوؤں کے صدقے میں خدا آپ کے تمام غموں کو دور کر دے، خدا آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے. بی بی زہرا آپ پر نظر کرم کریں. آپ ان کے بیٹے پر گریہ کر رہی ہیں، ان کے گھر والوں پر گریہ کر رہے ہیں. بس مجھے ایک مصیبت پڑھنی ہے، اور چونکہ آج شہادت کی شب ہے، جس وقت سن 95 ہجری میں میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. 95 ہجری میں جب شہادت کا وقت آیا نا تو 5ویں امام کو امام نے بلایا، امام محمد باقر کو، کہا بیٹا ادھر آؤ. کہا مجھے بستر سے اٹھاؤ اور میں چاہتا ہوں زمین پر لیٹوں. تو جناب امام محمد باقر نے زمین پر چٹائی بچھا دی. کہا بیٹا چٹائی ہٹا لو. کہا بابا کیوں؟ کہا میرا بابا آخری وقت ریت پر تھا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں چٹائی پر رہوں. اجرکم علی اللہ. میرا بابا آخری وقت گرم ریت پر تھا. جناب امام محمد باقر نے چادر ہٹا دی، چٹائی ہٹا دی. اب زمین پر آپ لیٹے ہیں. کہا دیکھو اب تھوڑی دیر کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لوگوں کو زیادہ خبر نہ کرنا، لیکن تاریخ کہتی ہے پورا کا پورا مدینہ جو آپ کا دشمن بھی تھا، روایتوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد النبی میں ایک بھی شخص نہیں بچا تھا. آپ کے اخلاق کا اتنا ڈھنڈورا تھا پورے شہر میں کہ مسجد النبی میں ایک شخص بھی نہیں بچا تھا. سب کے سب آئے تھے، سب کے سب آئے تھے. امام محمد باقر کربلا میں تو تھے نا، کربلا میں تو تھے نا. آپ ذرا سوچیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میرے بابا کے جنازے میں پورا مدینہ آیا ہے. ہائے حسین کٹا ہوا سر ہے اور گرم لیدی پر لاشا رکھا ہوا ہے، دفنانے تک کی بھی اجازت نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما. ماننے والے بحق محمد و آل محمد، آج اس ذکر کے صدقے میں، صاحب عزا کے صدقے میں، طفیل میں، امام حسین کے صدقے میں، پالنے والے جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں
پالنے والے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو توفیقات خیر عطا فرما۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، ہم میں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جن جن لوگوں نے ہمیں امام حسین کی محبت دینے میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کردار ادا کیا ہو، پالنے والے ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خاص طور پر جو اس وقت شیعہ دشمنی پنپ رہی ہے، اسلام دشمنی پنپ رہی ہے، انسانیت دشمنی اس وقت جو پوری دنیا میں ہے، پالنے والے انسانیت، اسلام اور دین اور مومنوں کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ پالنے والے بحق بیمار کربلا، بیمار کربلا ہی کہا کیجئے۔ خاص طور پر میں پھر سے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سید سجاد کی بیماری صرف کربلا تک تھی، انہیں صرف بیمار امام کبھی نہ کہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ گناہ ہے، چونکہ صرف بیماری کی نسبت جو ہے وہ کربلا تک ہے، بیمار کربلا۔ بار الہ بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو، بالخصوص جن کے لیے التماس دعا کہی گئی ہے، ان کو شفا عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی، سلطان دماء، حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کی شب شہادت کی شب ہے، میں ایک دعا کا اضافہ اور کر رہا ہوں۔ محبوب جب حجت آخر کا ظہور ہو، ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، جب امام کے ظہور کی خبر سنیں گے تو کچھ لوگ بھاگیں گے، کچھ لوگ امام کی طرف دوڑیں گے۔ پالنے والے ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو اپنے امام کی طرف دوڑ کر جائیں، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو امام کے حامی و ناصر ہوں، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہیں امام اپنی نگاہ کرم سے منتخب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔